پی ڈی ایم کی موت باعث سلیم صافی۔ 2018 کے انتخابات سے قبل اور اس کے فوراً بعد پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو اقتدار دلوانے والی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر رکھی تھی، اس لیے الیکشن سے قبل نون لیگ کی طرح پیپلز پارٹی کے رہنما گرفتار نہیں ہوئے۔ اس ڈیل کے تحت پارٹی کی قیادت نے بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت ختم کروانے اور باپ کو بلوچستان کا باپ بنانے کے منصوبے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ پھر سینٹ میں رضا ربانی کی جگہ صادق سنجرانی کو سینٹ کا چیئرمین بنانے کی خدمت بھی زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر سر انجام دی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی کو ناجائز طریقے سے قوم کے سروں پر مسلط کرنے کے پروجیکٹ میں پیپلز پارٹی بھی بالواسطہ مگر بھرپور طریقے سے سہولت کار بنے۔ ابتدا میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ سندھ بھی جی ڈی اے، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم وغیرہ کے اتحاد کو دیا جائے، لیکن پیپلز پارٹی کی مذکورہ خدمات کی وجہ سے آخری وقت پر سندھ کی حکومت دوبارہ پیپلز پارٹی کو دلوائی گئی۔ الیکشن کے نام پر سلیکشن کے بعد بھی زرداری صاحب نے بالواسطہ اسٹیبلشمنٹ کی یوں خدمت کی کہ جے یو آئی، اے این پی اور کسی حد تک مسلم لیگ نون وغیرہ اسمبلی میں بیٹھنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر اسمبلی میں بیٹھنے پر اپوزیشن کو آمادہ کر کے عمران احمد خان نیازی کو مسلط کرنے والوں کی بالواسطہ خدمت کی۔ لیکن دوسری طرف بھی عمران خان تھے، چنانچہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کرتے رہے کہ جب تک زرداری صاحب اندر نہ ہوں کرپشن کے خلاف ان کے بیانیے کو پذیرائی نہیں مل سکتی۔ چنانچہ ان سب خدمات کے باوجود نہ صرف آصف علی زرداری کو جیل میں ڈالا گیا بلکہ پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ان کی بہن فریال تالپور کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ چنانچہ زرداری صاحب اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو پی ڈی ایم کی چھتری تلے جمع کرنے میں لگ گئے اور بالآخر اس کے قیام میں کامیاب ہو گئے۔ پی ڈی ایم کا بنیادی محرک زرداری صاحب تھے، لیکن بڑی جماعت کا سربراہ ہونے کے ناطے زرداری کو سربراہ بنانا نون لیگ اپنے لیے خطرناک سمجھتی تھی اور میاں شہباز شریف کو سربراہ بنانا پیپلز پارٹی اپنے لیے خطرناک سمجھتی تھی۔ اس لیے قیادت کے لیے قرۂ فعال مولانا فضل الرحمان کے نکل آیا۔ پی ڈی ایم اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان دونوں کے مقابلے میں ایک مؤثر اتحاد بن گیا، کیونکہ اس میں دو قومی جماعتوں کے علاوہ جے یو آئی اور جے یو پی جیسی مذہبی اور بی این پی یا اے این پی جیسے قوم پرست جماعتیں بھی شامل تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ہمہ پہلو اور قومی اتحاد نے مختصر وقت میں عمران خان اور اس کے سرپرستوں کے اوسان خطا کر دیے، چنانچہ اسٹیبلشمنٹ نے اسے توڑنے کے لیے کمر کس لی۔ زرداری صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نے رابطے شروع کر دیے اور حتمی ڈیل بلاول بھٹو کو گلگت بلتستان سے بلا کر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے سرخیلوں کے ساتھ خفیہ ملاقات میں ہو گئی۔ یوں پیپلز پارٹی نے کچھ ایشوز کو بہانہ بنا کر پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کیا، جبکہ اے این پی زرداری صاحب کی دوستی میں نکل گئی۔ تاہم مولانا فضل الرحمان نے اپنی اہمیت قائم رکھنے کے لیے اس کے بعد پی ڈی ایم کو قائم رکھا۔ پھر اچانک وہ وقت آ گیا کہ فوج نے عمران خان کی ناجائز سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیے اور یوں بیک وقت زرداری صاحب اور مولانا صاحب کے دل اقتدار کے لیے مچلنے لگے۔ حالانکہ اصولی طور پر ناجائز اسمبلی کو دوام دینا غیر اصولی فعل تھا، مولانا صاحب اتنے جذباتی ہو گئے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ حکومت سازی کرتے وقت پی ڈی ایم کو بھی بھول گئے۔ اسی مشاورت میں انہوں نے اپنے سینئر نائب صدر آفتاب احمد خان شیرپاؤ، شاہ اویس احمد نورانی اور دیگر ممبران سے پوچھا تک نہیں اور دونوں بڑی جماعتوں سے اپنے لیے مرکز میں بھی استحقاق سے زیادہ حصہ لیا اور پختونخوا کی گورنرشپ بھی لے اڑے۔ پختونخوا کی نگران حکومت بھی عملاً جے یو آئی کے لوگوں پر مشتمل ہے اور اہم فیصلے گورنر حاجی غلام علی، سابق وزیر اعلیٰ اکرم خان درانی اور مولانا کے بھائی کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اعظم خان چونکہ ضعیف اور حد سے زیادہ شریف آدمی ہیں، اس لیے وہ پریشان اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔ مجبوراً خیبر پختونخوا حکومت میں اے این پی، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں سوائے پی ٹی آئی کے کو نمائندگی دی گئی ہے، اس لیے ہر معاملے کو ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف کھینچ رہا ہے۔ نتیجتاً اس وقت کی خیبر پختونخوا کی نگران حکومت جو عملاً جے یو آئی کی حکومت ہے، صوبے کی تاریخ کی بدترین حکومت ثابت ہوئی۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تاریخ کی بدترین حکومت سمجھی جاتی تھی، لیکن نگران حکومت اب اس کے گناہ بخشوا رہی ہے۔ دوسری طرف کرپشن کے بھی ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے گئے۔ یوں اب مسلم لیگ نون بھی پریشان ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی، کیونکہ خیبر پختونخوا کو اس وقت جنگ کا سامنا ہے اور اندازہ اس سے لگائیے کہ گزشتہ 3 روز سے قرم ایجنسی میں بھرپور جنگ جاری ہے، لیکن صوبائی حکومت کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ چنانچہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ پختونخوا کے موجودہ سیٹ اپ سے نالا نظر آتی ہے تو دوسری طرف مسلم لیگ نون کی قیادت ان سے تنگ ہے۔ اے این پی تو کھل کر سامنے آ گئی ہے اور ایمل ولی خان نے گورنر غلام علی کی حمایت کی غلطی تسلیم کرتے ہوئے انہیں ہٹانے کا مطالبہ دہرانا شروع کر دیا ہے۔
دوسری طرف مولانا یہ چاہتے ہیں کہ اگلے انتخابات میں پختونخوا اور بلوچستان ان کی جھولی میں ڈال دیا جائے، لیکن نگران حکومت کی بدترین کارکردگی اور کرپشن کی وجہ سے ایسا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور بالخصوص ANP دونوں صوبوں کو مولانا کے لیے ترنوالا بنانے کے حق میں نہیں۔ میرے نزدیک اصل تنازع یہ ہے، اور دبئی میٹنگ پر اعتراض کر کے مولانا اس کے لیے اپنی بارگیننگ پوزیشن مضبوط بنانا اور اپنے گورنر کو بچانا چاہتے ہیں، ورنہ تو دبئی میٹنگ پر ان کے اعتراض کا اس لیے کوئی جواز نہیں کہ وہ PDM کی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی میٹنگ تھی۔ دوسری طرف ان کے پاس اس اعتراض کا اس لیے بھی جواز نہیں کہ جب وہ حکومت سازی میں اپنے لیے استحقاق سے زیادہ حصہ لے رہے تھے تو PDM کے کسی اور رہنما کو شامل مشاورت نہیں کیا گیا، پھر مرکز اور پختونخوا میں حکمرانی کرنے میں اس قدر مگن ہو گئے کہ کئی ماہ تک PDM کا سربراہی اجلاس تک نہ بلا سکے۔ اس لیے میرے نزدیک PDM اتحاد عملاً ختم ہو چکا ہے۔ اس مردے گھوڑے میں اب دوبارہ جان نہیں ڈالی جا سکتی، اور یہ بات واضح ہے کہ اگلے انتخابات میں ہر جماعت اپنے اپنے مفاد کے مطابق نئی صف بندی کرے گی۔